آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا ناکام حملہ، ان کی ہلاکتیں ایک نیا باب رقم کر گئی ہیں۔ پاکستانیوں کی ریزیلینس کی، پاکستانیوں کی قوت کی، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کی مستعدی کی، اور ایک نظام کی جو اپنے آپ کو تحفظ کرنا جانتا ہے۔ پاکستان کی معاشی کاروباری شہرت پر یہ بھارتی حملہ تھا جسے آج ناکام بنایا ہے۔ اس میں تمام پاکستانیوں نے جو اس موقع پہ موجود تھے، خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سیکیورٹی گارڈ، جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ تھے، سپاہی، سندھ پولیس کے سپاہی، ہمارے رینجز کے اہلکار جو وہاں پہ موجود تھے، ان سب نے مل کے جس طرح سے مقابلہ کیا ہے، اس سب نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ یہ معاملہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، آج 10 12 14 منٹ کا جو کھیل ہوا ہے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، پاکستان کی فتح کی یہ کہانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس موقع پہ موجود تھے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر اور سابق سربراہ CPLC ہمارے کراچی کے بہت ہی نامور سماجی کارکن ہیں جناب احمد چنائے، اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں موجود تھے، ہمیں آنکھوں دیکھا حال شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ چنائے صاحب۔ آپ بتائیے، آج آپ نے پاکستان کی کامیابی کی اور پاکستان کی فتح کی اور دشمن کی ناکامی کی اور دشمن کی ڈیفیٹ کی کہانی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ کچھ احوال اگر آپ مختصر مجھے بتائیں کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا، آپ تو وہاں پہ موجود تھے، اور کیسے کیسے کیا چیز ہوئی، اور پھر آپ کی نگاہ سے آپ نے دیکھی، آپ نے اتنے عرصے CPLC کی سربراہی کی ہے، تو آپ ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ آج جو واقعہ ہوا ہے وہ بلا شبہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پاکستانیوں کی جیت کی کہانی ہے۔ پاکستان کے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے کس ہمت کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، اور ساتھ ساتھ اس کی اطلاع بھی تھی کہ یہاں کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے جو حفاظتی اقدامات کرنے تھے اس میں 4 لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ ہم نے بنائی ہوئی تھی، اور ان چاروں لائن آف ڈیفنس کو جو ہے وہ سارے لائن آف ڈیفنس نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کام کیا۔ سب سے پہلے جب دہشت گرد آتے ہیں 10:02 پہ، اور مین گیٹ پہ جو سلک بینک کے ساتھ والا گیٹ ہے جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے جو اسٹاک ایکسچینج کو سڑک جاتی ہے، وہاں پر جب یہ دہشت گرد آئے ہیں اور انہوں نے گارڈ کو اپنی طرف بلا کر اس کو شوٹ کیا ہے، اور اس کے بعد وہاں جو نزدیک بیٹھے ہوئے 2 پولیس والے تھے جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی، جب وہ دہشت گرد گاڑی سے اترتے ہیں گیٹ کھولنے کے لیے خود ہی، تو ان پہ وہ فائر کرتے ہیں، اور اس فائر کے نتیجے میں 2 دہشت گرد وہیں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دہشت گردوں نے کراس فائر کیا جس کی بنا پر دونوں سیکیورٹی گارڈ اور ایک جو پولیس اہلکار ہے جو ساتھ ہی APC کھڑی تھی وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد یہ 2 دہشت گرد جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو سیکنڈ لائن آف ڈیفنس پہ بھی ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، اور اس انکاؤنٹر کے نتیجے میں جو ہے وہ ہیوی فائرنگ کی شیڈ میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور تھرڈ لائن آف ڈیفنس جو اسٹاک ایکسچینج کا مین گیٹ ہے وہاں پر جب وہ آتے ہیں تو ایک دہشت گرد لیفٹ سائڈ پر جو پکٹ بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں اس سے جو ہے وہ جو ہینڈ گرینیڈ اس کے پاس تھا وہ بھی بلاسٹ ہوتا ہے، اس پہ فائر بھی اوپر سے ہوتا ہے۔ چوتھا دہشت گرد جو ہے وہ گیٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس پر بھی اوپر سے جو سنائپر فائر سے RRF کے انہوں نے فائر کیا، اور وہ موقع پہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس طرح چاروں دہشت گرد جو ہے ان کو تینوں لائن آف ڈیفنس میں مینج کر لیا گیا۔ اچھا چنائے صاحب، پھر آپ کو موقع ملا کہ آپ نے ان دہشت گردوں کی لاشیں بھی دیکھی، اور پھر آپ کا ایک اپنا تجربہ ہے، پھر آپ نے وہاں جو گولہ بارود، جو اسلحہ ساز و سامان یہ لائے تھے وہ دیکھا، وہ گاڑی آپ نے دیکھی جس میں یہ ٹویوٹا کرولا گاڑی جس میں یہ آئے تھے، وہ تھوڑا سا اپنی آبزرویشن شیئر کریں۔ دیکھیں، دہشت گرد پوری طرح مسلح تھے، ان کے پاس ہر قسم کا ویپن تھا، مشین گنز تھی، اس کے ساتھ راؤنڈز بھی بہت سارے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس جو میں نے گنے ہیں وہ تقریباً 15 کے قریب رشین ساختہ ہینڈ گرینیڈز تھے، اور 15 کے قریب لوکل ہینڈ گرینیڈز تھے، اور اس کے بعد ساتھ میں وہ بیک پیک لائے تھے جس کے اندر پانی کی بوٹلز بھی تھیں، جس کے اندر فروٹ جوسز بھی تھے جو نیسلے کے ڈبے ملتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چنے بھی تھے۔ میرا خیال ہے ان کا یہ تھا کہ اگر یہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر محاصرہ کر لیتے، اندر جو ہے وہ ہوسٹیج سچویشن بنا لیتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کو کام آتی، لیکن الحمدللہ ان کو تیسری لائن آف ڈیفنس پہ روک لیا گیا، اور ان کو اس بات کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں نے ایک بات اور بھی آبزرو کی کہ ان کی وہ ٹریننگ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ میں اپنا پرسنل تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بغیر اس کے
प्रोटेक्शन के, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने पूरी सड़क को क्रॉस किया। लेकिन इसका मतलब ये है कि चिनाई साहब, इसका मतलब ये है कि जो इनके मास्टरमाइंड हैं, जो इनके सरपरस्त हैं, जो जाहिर है कि रॉ के लोग हैं, उनको इनकी जानों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने उनको झोंक दिया बिल्कुल कि वो बिल्कुल किसी भी कुव्वत का मुकाबला करें, और उसके बाद और जैसे कि चाइनीज कॉन्सुलेट पे किया, यानी कि इन नौजवानों को झोंका जा रहा है इस तरीके से, और इनको शायद ये जो विचारों को बिल्कुल गुमराह कर दिया गया है। जो इनके सरपरस्त है, उन्हें इनकी जानों की कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल झोंक दिया गया है बगैर किसी प्लानिंग के। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ही जो है वो इतने सारे लोग मौजूद थे, और वहाँ भी जो है 2 लोग इनके जो है मारे जाते हैं। इसके बावजूद वो अंदर दाखिल होते हैं। अपने सिक्योरिटी इदारों को क्रेडिट देंगे कि जिस तरीके से हमारे RRF ने काम किया, चारों जो है लोगों को वहाँ मारा और इसके बाद उनको अंदर नहीं आने दिया, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी इदारों की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद चुनाय, हमें आंखों देखा हाल बता रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। और आज